رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں, سنتے ہیں تراویح میں, تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں کیا چاہتا ہے ہم سے. یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدوا ربکم, اپنے پروردگار کی عبادت کرو. ہم تمہیں کسی اجنبی کی عبادت کی طرف نہیں بلا رہے. کیوں وحشت کر رہے ہو اس سے, کیوں دور بھاگ رہے ہو؟ خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, جو کریٹر ہے تمہارا. والذین من قبلکم, تمہارے باپ داداؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا. کیسے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور فرمایا ہم جو تم سے کلام کر رہے ہیں نا, یہ جو سورہ بقرہ میں آج ہم نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہم جو تم سے کلام کر رہے ہیں کہ اے لوگوں میری عبادت, یہ روزہ بھی اللہ کی عبادت, نماز بھی اللہ کی عبادت, صدقہ بھی اللہ کی عبادت. غیر مسلم جو صدقہ کرتا ہے وہ صدقہ نیکی ہے, عبادت نہیں ہے. مسلمان جو صدقہ کرتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں وہ عبادت ہے. آپ کہیں گے بھائی وہی غیر مسلم جب لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے تو عبادت نہیں ہے وہ. ہاں اچھا کام ضرور ہے, اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, لیکن یہی جب مسلمان زکوٰۃ دے رہا ہے تو یہ عمل عبادت ہے. کیوں؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ بہت مشکل ہے یار, کیا کریں, ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے میں پہلی دفعہ بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں نا, یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ عبادت ہے, اس میں عبادت کا ثواب ملتا ہے. غیر مسلم جب لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اچھا کام ہے مگر عبادت کا ثواب نہیں ملتا. کیوں؟ عبادت کہتے ہیں کسی ذات کے سامنے ایسا اپنے آپ کو اس کی تعظیم کرنا, یہ نظریہ رکھ کر کہ یہی میری بگڑی بھی بنا سکتا ہے اور یہی مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. کسی ذات کے بارے میں جب آپ یہ عقیدہ رکھ کر اس کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم کیا کہلائے گی؟ عبادت. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بات. دیکھو آپ اپنے باپ کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہو تعظیم سے, جیسے ہم اتحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں نا, یہ بھی تو تعظیم ہے نا, لیکن یہ عمل عبادت بولو نا نہیں کہلائے گا. مگر یہی عمل اتحیات میں ہم قبلہ رخ ہو کے کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ بھائی وہی بیٹھے ہوئے یوں کر کے اور ابا کے سامنے بھی یوں بیٹھے ہوئے, وہ عبادت کہلا رہا ہے, اور یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ عبادت نہیں. عمل تو ایک جیسا ہے بالکل. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں ہم اتحیات پڑھ رہے ہیں اس میں نہیں پڑھ رہے, تو چلو اتحیات کی مثال نہیں, رکوع کی مثال لے لو. آپ اپنے ابا کے سامنے یوں کر کے جھکتے ہیں, یہ عمل تعظیم کہلائے گا, عبادت نہیں کہلائے گا. لیکن ہم جب اللہ کے سامنے نماز میں رکوع میں جھکتے ہیں تو یہ رکوع کیا کہلاتا ہے؟ چاہے سبحان ربی العظیم نہ بھی پڑھے ہم, پھر بھی یہ کیا ہو گیا؟ یہ عمل عبادت بن گیا. وہی جھکنا ادھر عبادت اور ادھر تعظیم, عبادت نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اور یہ میں مثال سے سمجھاتا ہوں. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, سر زمین پہ رکھ دیا, یہ عمل عبادت تھا؟ اگر عبادت ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے ان کو اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دے دیا نا. لیکن یہی سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت. تو وہی ایک ہی جیسا عمل ہو رہا ہے, ایک عمل عبادت ہے اور ایک عمل عبادت بولو نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے ہم جھکتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جس ذات کے سامنے ہم جھک رہے ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے بغیر کسی لاجک کے اور فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے. جس میں یہ طاقت ہے تو یہ طاقت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکائیں, تاکہ وہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور ہماری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے. تو اس نظریے سے جب جھکا جاتا ہے, یہ جھکنے میں اور اس نظریے کے بغیر جھکا جاتا ہے, اس جھکنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جھکنا انتہائی درجے کی تعظیم ہے اور اس طرح سے جھکنا انتہائی درجے کی تعظیم نہیں ہے. دیکھو لوگ اپنے ابا اماں کے بھی پاؤں چوم لیتے ہیں نا, پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں. کیوں؟ بھائی ابا ہیں, ان کی خدمات ہیں, ان کے احسانات ہیں, چلو جی ابا کے پاؤں پہ ہاتھ لگا لیے. لیکن یہی پاؤں مشرک لوگ اپنے پیروں کے بھی ہاتھ لگاتے ہیں. کیوں؟ یہ نظریہ رکھ کر کہ یہ پیر اس قابل ہے کہ اس کے پاؤں کو چوما جائے اور جھکا جائے اس کے سامنے, کیونکہ یہ مجھے بگڑی بھی بنا سکتا ہے اور یہ میری بگڑی
بگاڑ بھی سکتا ہے. تو دونوں قسم کی تعظیموں میں جو جذبات ہوں گے نا آپ کے اندر کے, ان جذبات میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا. جب بت کے سامنے جھکا جاتا ہے تو خدا سمجھ کے جھکا جاتا ہے کہ یہ بگڑی بنا سکتے ہیں, اور جب والدین کے سامنے کوئی ایسے جھکتا ہے, جائز تو نہیں ہے جھکنا, لیکن وہ عبادت نہیں کہلائے گا. تو عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ میں عربی تعریف نہیں کر رہا, آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, کیونکہ اصطلاحات میں جائیں گے مشکل. عبادت, یہ جلدی سے بس اس موضوع کو سمیٹ کر آج کی بات ختم کرتا ہوں, تاکہ جو قرآن میں جگہ جگہ عبادت آئی ہے نا, یہ عبادت کا تصور دماغ میں بیٹھ جائے. تو عبادت کیسے؟ کسی کی انتہائی درجے کی تعظیم کرنا, یہ سمجھ کے کہ یہ اس کو مجھ پر قدرت حاصل ہے اور یہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نظریے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم کیا کہلائے گی؟ عبادت. اب یہ تعظیم کبھی جسمانی ہوتی ہے, کبھی مالی ہوتی ہے, کبھی قولی ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, کیا مطلب؟ قولی تعظیم بھی کس کی؟ اللہ کی. والصلوات, جسمانی تعظیم بھی کس کی؟ بولنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, ذرا اونچا بول لینا. جسمانی تعظیم بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. والطیبات, اور مالی تعظیم بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. تو پتہ چلا تعظیم کتنی قسم پر ہے؟ 3 طرح سے. مثلا آپ کسی کی تعریف کرتے ہو, آپ بہت اچھے ہو, آپ بہت اچھے ہو, آپ بہت اچھے ہو, یہ عمل عبادت نہیں ہے, کیونکہ آپ بہت اچھے ہو بس, اور کیا ہے؟ آپ بار بار کہتے رہو بہت اچھے بھائی, بہت اچھے انسان ہو, آپ تو بڑے خوبصورت ہو, آپ تو بڑے طاقتور ہو, بس. لیکن یہی سبحان اللہ الحمدللہ جب اللہ کے بارے میں کہتے ہو تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ عبادت. کیوں؟ ہم اللہ کی زبان سے تعظیم کر رہے ہیں, یہ نظریہ رکھ کر کہ وہ ہماری بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور ہماری بگڑی بگاڑ بھی سکتا ہے, اور ہر چیز پر طاقت اور قدرت ہے. یہ نظریہ ذہن میں رکھ کر جب اللہ کی تعریف کی جائے گی تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ عبادت. تو یہ قولی عبادت. روزہ, آپ کسی کے لیے بھوکا پیاسا رہتے ہو, لوگ ہیں نا اپنے عاشق کے لیے کھانا چھوڑ دیتے ہیں, معشوق کے لیے, عاشق غلطی ہو گئی, کھانا چھوڑ دیا, عبادت تھوڑی کہلائے گا بھائی. آپ کو ہڑتال چل رہی ہے, بھوک ہڑتال, کیونکہ آپ کو پتا ہے کمزور آدمی ہے, بس منانے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ کچھ وقت بھوکا رہوں گا تو شاید ترس آ جائے. لیکن یہی روزہ جب آپ اللہ کے لیے رکھتے ہو تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کیوں؟ اب آپ اس لیے نہیں رکھ رہے کہ آپ کو اس سے عشق ہے, وہ وجہ ہے لیکن وہ دوسرے درجے میں. اصل وجہ کیا ہے؟ مالک ہے, ہر چیز پر اس کو طاقت اور قدرت ہے. تو اس نے کہا کہ بھوکے رہو, تو اب ہم کیا کریں گے؟ بھوکے رہیں گے. ہاں یہ فرق ہے کہ دنیا میں جب کسی کو خوش کرنے کے لیے بھوکا رہا جاتا ہے تو اپنی مرضی سے, گھنٹے بھی آپ کے اپنے ہوتے ہیں, کتنی دیر رہنا ہے, کیا کیا چھوڑنا ہے, چپکے چپکے کیا کھانا ہے. کئی لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں مگر چپکے چپکے کھا رہے ہوتے ہیں وہ. لیکن جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی جائے گی تو وہ طریقہ ہی ہے جو اللہ نے بتایا, اخپل طریقہ نہیں چلے گا. تو ایسے ہی یاد رکھو کہ اسی طرح مالی عبادت بھی ہوتی ہے. آپ کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے, یہ عبادت نہیں ہے. کیوں؟ آپ کا یہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کو قدرت حاصل ہے, اس کو سلطنت حاصل ہے, یہ آپ کا بگاڑ بھی سکتا ہے اور آپ کا بگڑی بنا بھی سکتا ہے. آپ کو پتا ہے میری طرح کمزور آدمی ہے, گفٹ لے لو, خوش ہو جاؤ, خوش کریں. لیکن یہی گفٹ جب اللہ کو دیا جائے گا زکوٰۃ کی شکل میں یا اللہ کے نمائندوں کو دیا جائے گا تو کیا کہلائے گا یہ عمل؟ عبادت. اس لیے کہ اللہ کے بارے میں آپ یہ نظریہ رکھ کے یہ کام کر رہے ہو کہ وہ بگڑی بنا بھی سکتا ہے اور بگڑی بگاڑ بھی. تو